اس میں 12 صفر 1382 ہجری کو حضرت نے بنگلے والی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ محنت کی 2 قسمیں ہیں اور ہر قسم میں محنت کے 2 درجے ہیں. ہر قسم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے معاملات جداگانہ ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو اس وقت دنیا میں رائج ہے کہ کون سی محنت دنیا میں رائج ہے کہ پہلے درجے میں محنت کر کے آدمی مال تک پہنچتا ہے، پھر مال پر یقین کرتا ہے اور مال سے چیزیں حاصل کرتا ہے، پھر چیزوں کو ترتیب دے کر چیزوں کے نقشوں سے پلتا ہے. تو اس میں انسان کا یقین بھی مال ہی کا بنتا ہے، ترتیب استعمال بھی مال ہی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور عمل کا معیار بھی مال ہی کے اعتبار سے قائم ہوتا ہے. یہ راستہ انتہائی ردیف، انتہائی گھٹیا اور اللہ کے یہاں انتہائی مقبول ہے. اس راستے میں انسان کو دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا کامیاب ہونے کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ اسی میں خوش ہو کر بس رات دن اسی کی ترتیب پر چلتا رہتا ہے کہ جان لگا کر مال بڑھانا اور مال بڑھا کر نقشے بنانا. اب جب یہ انسان گلو کے اس درجے میں پہنچتا ہے تو پھر تمام اعمال کا معیار اس کا غلط ہو جاتا ہے اور اس کی یقین کی تمام حدود بگڑ جاتی ہے. اب اس انسان پر جس نے ایسی زندگی گزاری ہو یا ایسی زندگی گزار رہا ہو، اللہ جل شانہ ایسے انسان پر پھر عذاب مسلط کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے کامیابی کے حقائق سے محروم کر دیتے ہیں اور عزت کی شکلوں میں اسے اٹکا کر ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اگر ان حالات کے بگڑنے سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر اللہ جل شانہ اس کی چیزوں کو بگاڑتے ہیں. اسی طرح یہی 12 صفر 1382 ہجری کو وہیں حضرت نے بنگلے والی مسجد میں ارشاد فرمایا، مجمع پر سوال قائم کرتے ہوئے کہ ہدایت کس کا نام ہے. ہدایت جس طرح سے ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، تو حضرت نے اپنے مجمع سے سوال قائم کیا کہ ہدایت کس کا نام ہے. پھر خود ہی جواب دیا کہ جو چیزیں مال سے ملتی دکھائی دیتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اعمال سے ملتی دکھائی دینے لگے تو اس کا نام ہدایت ہے. محنت کا میدان ابھی ہم نے مال کو بنا رکھا ہے، ہدایت کو نہیں. ہدایت کو تو ہم نے چڑیا کا بچہ سمجھ رکھا ہے. اس لیے جب ہم ہدایت والی محنت کریں گے تب ہدایت ملے گی. ہدایت کے ملنے پر اللہ جل شانہ پھر ہمیں مال بھی دیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں چیزیں بھی دیں گے اور اللہ جل شانہ اسی ہدایت والی محنت پر ہمیں کامیاب بھی کریں گے. قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر جو بتلایا گیا ہے اگر وہ تمہارے دل میں آ گیا تو سمجھو ہدایت مل گئی، اور اگر نہیں آیا تو نہیں ملی. قرآن میں اول تو اقوال کے ذریعے سب کچھ اعمال سے ملنا بتلایا گیا ہے. اقوال کے ذریعے ہی یہ بتلایا کہ مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں سے حفاظت نہیں ہوتی، چیزوں سے عزت نہیں ملتی. اللہ جل شانہ انسان کی زندگی کو بناتے ہیں اور وہی بگاڑتے ہیں، حفاظت بھی وہی کرتے ہیں اور اطمینان بھی وہی عطا فرماتے ہیں. اللہ جل شانہ نے اپنے اقوال کے اندر پوری کی پوری کامیابیاں جو چیزوں میں نظر آتی ہیں وہ اعمال میں بتا رکھی ہیں. پورے قرآن کے اندر اول سے آخر تک زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا، خوشخبریاں اور دھمکیاں ہیں. اکثریت تھی پر عمل خراب تھے تو اللہ نے زندگی کو بگاڑ دیا. صنعت والے تھے پر عمل خراب تھے تو صنعت والوں کو ختم کر دیا.
ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمل اچھے تھے تو ان کو کامیاب کر دیا. پھر آگے فرمایا کہ ایک محنت مال کی ہے اور ایک محنت ہدایت کی ہے. جہاں ان دونوں محنتوں کا مقابلہ پڑ جائے وہاں ہدایت والی محنت کر لینا، مال والی محنت چھوڑ دینا. کہ جو بات قرآن میں ہے وہ بات ہمارے دل میں آ جائے. جیسے طاقت انجیکشن میں ہے تو اب انسان طاقتور کیسے ہوگا؟ کہ انسان طاقتور تب ہوگا جب انجیکشن کی تکلیف اٹھا کر انجیکشن کی دوا اپنے اندر لے لے. اب اگر یہ چارپائی پر پڑا پڑا کہتا رہے کہ ہمارے پاس 1000 انجیکشن ہیں یا ہمارے پاس 100 انجیکشن ہیں، تو اتنا کہنے سے اس کے اندر طاقت نہیں آئے گی. قرآن میں ہدایت ہے تو ہماری زندگی کیسے بن جائے؟ ہماری زندگی جب بنے گی جب ہدایت ہمارے اندر آ جائے. جس طرح انجیکشن لگنے کی تکلیف سے اگر ہم الگ ہٹ جائیں تو دوا ہمارے اندر نہ جائے گی، اسی طرح ہدایت کی محنت سے تکلیف ہو اور ہم بھاگ جائیں تو ہدایت نہ ملے گی. ہدایت وہ روشنی ہے جس روشنی میں ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے. کہ نماز سے، سچ سے، ذکر سے یوں کامیابی ملے گی، انصاف سے، دعا مانگنے سے یوں ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہدایت کی روشنی سے دکھائی دے گا. توکل پر، تقوی پر، حق پر اور حق کی حمایت کرنے پر یہ ہوگا. پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، وزارت سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں وہ دکھائی دے جو قرآن دکھلا رہا ہے. اس کے لیے قرآن کی روشنی آپ کے دل کے اندر ہو اور آپ کو صاف صاف دکھائی دیتا ہو کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ بات آ گئی تو سمجھ لو دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی. پھر اسی طرح 11 مئی سن 1956 کو حضرت نے بنگلہ علی مسجد میں ارشاد فرمایا، نماز کے متعلق بننے سے سوال کیا کہ نماز کیا ہے؟ پھر جواب دیا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ انسان نماز کے عمل میں وضو اور قرآن وغیرہ ملا کر 600 ارکان کی تعمیر کرتا ہے. نماز کے عمل میں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل اور دماغ کے لیے احکام ہیں. یہ احکام نماز کے باہر سے تعلق رکھتے ہیں. نماز کے جن اعمال پر نماز کے جن احکام پر نماز کا عمل موقوف ہے ان کو عمل میں لائے بغیر کوئی بھی مسلمان نماز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح 12 سفر سن 12 سفر 1382 ہجری کو ہی حضرت نے فرمایا کہ چیزوں کا ہونا بھی تقریب عمل ہے اور چیزوں کا نہ ہونا بھی تقریب عمل ہے. عمل بن گیا تو کامیابی مل جائے گی. کائنات چیزوں کی مشین ہے. اس کا موضوع چیزوں کا بننا ہے. دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ چھوٹی مشین بڑی مشین کے تابع ہے. حقیقت میں بڑی مشین اس چھوٹی مشین کے تابع ہے. اگر چھوٹی مشین کے عمل بہتر ہو جائیں گے تو عالم کے اندر چیزوں کا وجود بھی بڑھے گا. حفاظت، طاقت، صحت اور تقسیم بھی بڑھ جائے گی. جس کو پیٹ بھرنے کے لیے بنایا ہے اس سے پیٹ بھرنا پڑے گا. اور اگر عمل خراب ہو جائیں تو چیزیں گھٹنا شروع ہو جائیں گی. زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے. حفاظت والی چیزوں سے اللہ رب العالمین پھر حفاظت نکال لیں گے اور صحت والی چیزوں میں سے صحت کم کر دی جائے گی. اور اگر عمل بالکل خراب ہو جائے تو صحت کی چیزوں سے پھر صحت بالکل ختم کر دی جائے گی.
انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور پہلے بتلایا کہ عمل پر یہ ہوتا ہے اور عمل کی خرابی پر زندگی یوں بگڑتی ہے اور عمل کی صحت پر زندگیاں یوں بنتی ہیں۔ چیزوں کی مشین سے جو کچھ بن کر تیار ہوا وہ چیزیں ہاتھ میں ہیں، اور انسانی مشین سے جو چیزیں تیار ہوئی وہ خراب، تو خدا زندگی کو بگاڑ کر دکھلائیں گے۔ ایک طرف کائناتی مشین کے نقشے ہاتھ میں ہیں اور دوسری طرف انسانی مشین کی چیز یعنی عمل، تو جن کے عمل اچھے ہیں ان کو کامیاب کر کے دکھلایا اور جن کے عمل خراب تھے ان کی زندگی کو بگاڑ دیا۔ اسی بنیاد کو ساری دنیا میں چلانے کے لیے بیک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانوں، تمام ملکوں، تمام کچے اور پکے مکانوں، کبھی اور کمزور لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اب اگر اس دنیا میں کامیابی، انصاف، رحم، اخلاص، محبت کی حقیقت اور خون کی حفاظت کے مبارک دن دیکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ سیلاب نہ آئے اور لہلہاتے باغ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ پیداوار ہزاروں گنی بڑھ جائے، تو عمل پر محنت کا میدان قائم کرو، ایمان کو سیکھ کر عمل والی زندگی گزارو۔ انبیاء نے کبھی چیزوں پر محنت نہیں کی ہے بلکہ ایمان کو دکھلا کر عمل پر چیزیں دلوا کر دکھائی ہیں۔ تم مقاصد نہ توڑو، بس راستہ بدل دو۔ عمل کر کے اللہ سے مانگنا یہ نبیوں والا راستہ ہے، چیزوں پر محنت کر کے اللہ سے مانگنا یہ مشرکوں والا راستہ ہے۔ پھر 4 محرم 1384 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت نے فرمایا کہ نماز علم پر پوری اترے، یہاں باطنی علم چاہیے، خارجی علم نہیں۔ خارجی علم کتاب کے اندر کا ہے اور باطنی علم سینے کے اندر کا ہے۔ جیسے طواف کرتے ہوئے کتاب میں سے پڑھتے جا رہے ہو تو یہ خارجی علم ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً چھوڑنا شرط ہے، خارجاً نہیں، اور ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً خارجاً چھوڑنا پڑتا ہے۔ علم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا، پھر اندر سے باہر آیا۔ اسی وجہ سے جبریل نے آ کر آپ کو 3 بار خوب زور سے بھیچا۔ اس سے براہ راست قرآن کو اندر اتارا گیا، کتاب میں لکھ کر قرآن نہ دیا۔ اگر اقرا کے معنی یہ ہو کہ کتاب میں سے پڑھو، دیکھ کر پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے نہیں پڑھا۔ اقرا کا سب سے پہلا حکم ہے، اقرا کا سب سے پہلا حکم ہے۔ اس حکم کو 13 سال مکے میں پورا کیا اور پھر صلح حدیبیہ تک کے 6 سال مدینہ منورہ میں مزید گزارے۔ 19 سال تک اس اقرا کو پورا کرتے رہے، لیکن صلح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اللہ تک پڑھنا نہ جانتے تھے۔ فرمایا نماز ہدایت کا نور لینے کے لیے ہے، اس نور کو لے کر نماز کا عمل کرو، پھر نماز پڑھ کر مانگو، جو مانگو گے وہی ملے گا، روٹی، کپڑا، مکان، حفاظت اور اطمینان، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ جو میرے بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھاؤ تو میں تمہیں پالوں گا۔ علم والوں کا احترام کرو اور جاہلوں کو سمجھاؤ، ان پر میں شفقت کروں، ان پر شفقت کرو تو میں پالوں گا۔ جب تمہارا یقین زمین سے لے کر آسمان تک جتنے چھوٹے بڑے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان پر سے ہٹ جائے تو جھوپڑوں میں قلعے والوں کو جھکا کر دکھلاؤں گا۔ مال کا راستہ اختیار کرو گے جب بھی اللہ پالیں گے، اور عمل کے راستے پر محنت کرو گے تب پر بھی اللہ ہی پالیں گے۔ مال کے راستے پر محنت کرو گے تو ناراض ہو کر تھوڑا سا اور تھوڑی دیر کے لیے دیں گے، اور اگر ایمان کو سیکھتے ہوئے عمل پر محنت کرو گے تو رضا کے طور پر ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یقین ہٹانے کے لیے محنت کرو۔
کہ ہم نماز پر اور کلمے پر محنت کریں گے، ہمارا اللہ راضی ہو کر ہمیں پالے گا۔ 4 محرم 1384 ہجری کو وہیں مدینہ منورہ میں حضرت نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ کلمے کی طرف بلانا سیکھ جاؤ، کیونکہ ابھی تک جو تبلیغ ہو رہی ہے کہ 20 سال ہو گئے تبلیغ میں پھرتے ہوئے، پر یقین نہیں بدلے، اس لیے کہ ابھی ہم نے یقین کے بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ دکاندار نے یقین نہیں موڑا، اگر یقین آ جائے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر اس حکومت نے ہماری بات مان لی تو پھولے گی اور پھلے گی، اور اگر نہ مانے گی تو اللہ پاک اس حکومت کو ڈبا کر رکھ دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمل سے ملک لے کر دکھلایا کہ چھوٹی سی حکومت میں لمبا چوڑا خرچہ کر کے عجیب قسم کے گھوڑے منگوائے، لیکن ان کے دیکھنے میں مست ہوئے کہ نماز کا خیال نہ رہا اور نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تنہائی میں جا کر روئے کہ عمل مالک کی منشا کے خلاف ہو گیا کہ نماز کا خیال نہ رہا اور نماز قضا ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس رونے پر سلیمان علیہ السلام کا قصور معاف کر دیا اور فرمایا کہ مانگو، اب کیا مانگتے ہو؟ تو کہا کہ اے خدا، ایسا ملک مانگتا ہوں جو مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ اے ملک پرستو اور ملک کے دیوانوں، دیکھ لو، اگر ایمان کو سیکھ کے عمل درست کر لو تو ملک مانگو گے تو ملک یوں ملتا ہے۔ 12 صفر 1382 ہجری کو حضرت نے بنگلے والی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ انسانیت کی محنتوں کے رخ کو موڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کے عمل کی طرف موڑنے کے لیے تشریف لائے، اور اسی کے لیے مسجدیں بنائی گئی۔ یہ مسجدیں یقین بدلنے کے لیے، علم کے اور خدا کے دھیان والی نمازوں کے عمل کے لیے بنی تھی۔ دنیا میں جتنے قسم کے آدمی بستے ہیں، سب کے لیے ایک آواز اللہ اکبر، یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ بہت چھوٹا ہے، اس سے کسی درجے میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جو بڑا ہے اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، پانی سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے پانی بنا ہے۔ جہاں تم دیکھتے ہو ہونا وہاں سے تعلق نہیں رکھتا، قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ صفات کا صفات سے تعلق ہے، پیدا کرنا صفت ہے، پیدا کرنے کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ پیدا کرنے کی صفت چیزوں سے نہیں ہے، پیدا کرنے کی صفت قدرت سے ہے۔ چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑا کرتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کی صفت سے بیمار کرتا ہے اور اپنی قدرت کی صفت سے شفا دیتا ہے۔ اپنی قدرت سے چاہے آگ میں جلائے یا اپنی قدرت سے چاہے آگ کو گلزار بنا دے۔ تجارتیں، مل، وزارتیں، ایٹم، راکٹ یہ بہت چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ جو چھوٹا ہے اس سے ہوتا ہی نہیں، اور جو بڑا ہے اسی سے ہوگا۔ اللہ احد، اکیلا وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور تو اور سب اس کے محتاج ہیں اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ جو بڑا ہے اور جو کرتا ہے تم اس کی تحقیق کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع یہ نہیں تھا کہ سونے چاندی کو بتلاتے کہ سونا چاندی اور ہیرے موتی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تجھے جو ان چیزوں میں نظر آ رہا ہے وہ تیرے دیکھنے کا نقص ہے۔ اسی نقص کو دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آج اس زمانے میں شور شرابہ زیادہ ہو گیا تو اللہ نے عمل ٹھیک کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگوا دیے،
کان میں آواز پہنچا دی کہ نقشوں کو چھوڑ کر اللہ اکبر کی آواز لگوا دی. اب عمل ٹھیک کیسے ہوں گے؟ کیونکہ نماز خود دوسرے عملوں پر موقوف ہے. اگر دوسرے عملوں کو کیے بغیر نماز کا عمل کیا جائے گا تو نماز کا تصور قائم ہوگا، حقیقت نہ آئے گی. آپ ساری تاریخ سے آنکھ بند کر کے یوں کہیں کہ خالی نماز سے کیا ہوتا ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ایمان کے سیکھے بغیر خالی نماز سے کیا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے جو عمل بتلائے ہیں وہ عمل کرو. لوگ کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے وزیر کا تعلق چاہیے، تو وزیر کا تعلق اور نماز کا کیا جوڑ؟ پاخانہ اور پھول کو ملا دیا تو پھول کی حیثیت ختم ہو گئی. جہاں وزیر سے آپ نے نماز کو جوڑا اور اس کا جوڑا بیٹھایا، بس نماز کی جان نکل گئی. جب پیسہ اور نماز ملا دی تو نماز کی جان نکل گئی. نماز کے لیے 3 محنتیں پہلے ہیں اور 3 محنتیں بعد میں ہیں. پہلی محنت یقین بدلنے کی، علم کی اور دھیان کی. 3 محرم 1382 ہجری کو بنگلہ والی مسجد میں حضرت نے فرمایا کہ انسانوں کو اپنے مسئلوں کے حل کا دھوکہ لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. بیماری آئی اور اس نے دوا کھائی تو بیماری دور ہو گئی. بھوک آئی، اس نے کھانا کھایا تو بھوک دور ہو گئی. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری پھر آئے گی، بھوک پھر آئے گی. اگر سارا ملک بھی ہاتھ میں ہو تو یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے. یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے. حکومت کی شکل ہاتھ میں نہیں، مگر اللہ نے صحت و عافیت سے نواز دیا، تب کہا جائے گا کہ یہ شخص کامیاب ہے. مگر کامیابی خالی ملک و مال کی شکلیں حاصل کرنے سے نہیں ہوتی، نہ اس کے جاتے رہنے سے ہوتی ہے، بلکہ کامیابی اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اور یہی اللہ جل شانہ نے ہمیں دکھلایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی شکل نہیں، خالی ان کا اپنا وجود. پر اللہ نے چاہا تو حضرت حوا کو بنا دیا، جنت کو بنا دیا. اور جب اللہ جل شانہ نے چاہا تو دونوں کی زندگیوں کو بگاڑ دیا صرف ایک غلطی پر. تو جب آدمی اپنی عقل پر چلتا ہے بس وہیں یہ مار کھا جاتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں مزے کر رہے تھے. یہ ابدی اور عارضی داخلہ تھا. ایک درخت سے خالی اللہ نے روکا تھا کہ اسے مت کھانا. پھر شیطان، وہ تو پھر ہی رہا تھا کہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ میں اتنا بڑا عبادت گزار تھا. کسی فرشتے کو بھی اگر سجدہ کرنے کو کہتے تب پر بھی ٹھیک تھا، مگر یہ آدم مٹی سے بنے اور بغیر عبادت کیے ہوئے ان کو سجدہ کروں، تو جہاں اپنی وہ عقل سے چلا تو وہیں مار کھا گیا. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ جل شانہ نے دنیا میں دعا والا راستہ چلایا. یہ دعا والا راستہ یہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. اللہ جل شانہ نے اس راستے پر چلنے والوں کی زندگی کو بنانے اور کامیاب کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. یہ بات اللہ کی طرف سے طے ہو چکی ہے. اور ایک راستہ مال والا ہے. اس راستے پر چلنے والوں کی اللہ نے زندگی کو بگاڑنے اور ناکام کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. اس طرح یہ 2 راستے ہوئے، ایک مال کا راستہ اور ایک دعا کا راستہ. اور دونوں راستے ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں کہ مال کا راستہ کہ محنت کر کے مال حاصل کرے اور مال سے اپنے گھر میں سامان بھرے اور سامان سے زندگی بنانے کا یقین کرے. حالانکہ اللہ جل شانہ کے یہاں ساتوں زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کے سامان کی کوئی قیمت نہیں.
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ نے جس کو بے قیمت کہا ہے اس کا بے قیمت ہونا ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور اس کے مقابلے پر دعا کا راستہ تو قیمتی کیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو قیمتی بتلایا ہے۔ ان میں سے ایک ایک عمل پر اس ساری دنیا سے زیادہ انعامات ملیں گے۔ اس لیے یہ یقین سیکھو کہ یہ عمل قیمتی ہے۔ یقین سیکھنے کے لیے تم دعا کے راستے پر محنت کرو۔ دعا کے راستے کی محنت یہ ہے کہ تم چیزوں اور مال کو عمل پر قربان کرتے ہوئے ان عملوں کو خدا کے سامنے پیش کر کے دعا کرو۔ آج ایک گیہوں قربان کر کے مٹی میں ملاتے ہو تو ایک بوری کی سینکڑوں بوریاں تم کو گیہوں کی مل جاتی ہیں۔ یہ نمونہ ہے۔ اگر تم چیزوں کو ایمان سیکھنے کے لیے عملوں پر قربان کرنے والے بن گئے تو دعا سے کام بنانے والے ہو جاؤ گے، مگر تم نے عملوں کو چیزوں پر قربان کیا ہے کہ یہ کھیتی بھی بے قیمتی ہے، یہ گیہوں بھی بے قیمتی ہے۔ بے قیمت کو بے قیمت کے لیے قربان کیا، اس لیے اللہ نے تم کو بے قیمت کر دیا۔ کل کو گھر میں آگ لگ گئی، خون کے الزام میں مقدمے میں نام آ گیا تو اب دعا مانگو گے، پر تم نے چیزوں پر عملوں کو قربان کیا ہے۔ دعا کے لیے تم نے کیا کیا جو اللہ تمہاری دعا قبول کرے؟ ہاں، اگر تم چیزوں کو عمل کے لیے قربان کرتے تو پھر تمہاری دعائیں وہ قبول ہوتی۔